نور کا بن گیا مجاز صحیح، اس کے اندر دماغ نہیں تھا، باہر سے آدمی نظر آتا، اندر سے خالی تھا، شیشے کا جبرائیل تھا۔ قرآن نے سوین کیوں کہا؟ سوین کہا اس لیے کہ تاکہ تم اس میں آدمی جیسا ہونے میں کمی نہ کر سکو۔ تو اب پتہ چلا جب جبرائیل بشر بنا، پیکر میں ڈھلا، سوین سے مراد ہے کہ زمین پر بشریت آدمیت کی ہے، اس کا مطلب مثل بنی آدم بنا، پورا بندہ بنا۔ جب پورا بندہ بنا تو اب اس کے جسم پر کھال بھی ہے، اس کے اندر مسام بھی ہے، اس کے اندر دل بھی ہے، اس کے اندر معدہ بھی ہے، انتڑیاں بھی ہیں، بال بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دماغ بھی ہے، اس کے اندر نیوران بھی بھاگ رہے ہیں، موٹر نیوران بھی بھاگ رہے ہیں۔ قرآن نے سوین کہہ کے کہا کہ اس میں جو ہے ہر چیز ہے، معدے میں پیپسین انزائمز ہیں، تو جو چاہیے، اینڈوکرین گلینڈز ہیں، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے ناخن بھی ہے، کیفیات بھی۔ کوئی ملا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائے کہ کیا جبرائیل اگر بشر بنا ہے، چاہے وہ 3 منٹ کے لیے بنا ہو، بنا تو بشر ہے نا، تو وہ مولوی جیسا ہے؟ تو جو چاہیے جب قرآن کی نص میں نور محمد کے صدقے میں پیدا ہونے والا، محمد سرکار کے معیار پر معمولی رہ لانے والا وہ فرشتہ غلام محمد کہ اگر محمد کی بیٹی کی زبان سے جملہ نکل جائے کہ کپڑے درزی کے پاس ہے تو نظام مشیت سے حکم دے اب تو سید الملائکہ نہیں خیاط الحسرین ہے، یہ اس کے اوقات، اب تو حسنین کا درجی اور اسے درجی بن کر آنا پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ نور ہوگا، اس میں گندگی نہیں ہوگی، اس میں نجاستیں نہیں ہوں گی، اس میں معدہ ہوگا لیکن پاک ہوگا، تو جو چاہیے، اس میں خون ہوگا مگر اس میں غلاظتیں نہیں ہوں گی، کثافتیں نہیں ہوں گی۔ تو جب محمد کا خادم اگر نور والا ہو اور وہ بشر بن جائے تو وہ آپ جیسا نہیں، تو جو محمد ہے وہ آپ جیسے کیسا ہو؟ تو جو تو جبرائیل کو بڑھایا کہ جبرائیل فرشتہ ہے، اللہ کا مقرب ہے، جبرائیل پر درود نہیں ہے، جبرائیل پہ درود ہے، جبرائیل پہ درود ہے ہی نہیں، تو جو چاہیے جس پر درود ہے وہ بلند ہوتا اور جس پر درود نہیں وہ اس کے قدموں میں ہوتا۔ یہ قانون ہے، کیونکہ درود ہے اللہ کی خاص عطا۔ کائنات میں یہ درود محمد و آل محمد پر ہے، نہ کسی فرشتے پہ نہ کسی نبی پہ۔ اگر ابراہیم نے بھی درود لیا تو دعا کر کے مانگ کر لیا ہے، ابراہیم پر ہمیشہ سے درود نہیں ہے۔ اسے ابراہیم نے دعا کی قرآن میں 14 سورہ ابراہیم کی 40 رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ صلاۃ میں مقیم کر دے۔ مقیم کرنے کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے وہ صلاۃ میں مقیم نہیں ہے۔ اب یہ کون سی صلاۃ ہے جس کے لیے ابراہیم نے کہا مجھے مقیم کر دے؟ کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور یہ درود جو 14 پر تو ہمیشہ سے کر رہا ہے، جب مجھے محمد کا جد بنانا ہے تو پہلے اس والے درود میں تو رکھ کہ کہیں میں فرشتے کی طرح نور محمد کی گرمی سے جل نہ جاؤں، اس لیے پہلے برداشت پیدا ہو جائے، محمد کے آنے سے پہلے درود محمد آ جائے تو وہ میری نسل میں رکھ اجداد محمد تک۔ توجہ چاہیے۔ اب پتہ چلا ابراہیم نے درود مانگا ہے، جس پر درود ہے وہ بلند ہوتا ہے اور جس پر درود نہیں وہ اس کے قدموں میں ہوتا ہے۔ کعبہ بلند ہے مگر کعبہ پر درود نہیں ہے۔